अपडेट करें आपको कि जमीयत उलमा इस्लाम ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर अहम रहनुमाओं की बुनियादी रुकनीत मनसूख कर दी है। इसी मामले पर रद्द-अमल जानने के लिए हमने रब्ता किया है हाफिज़ हुसैन अहमद साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन साहब हमें वक्त देने के लिए। ये फरमाइएगा कि पार्टी की रुकनीत मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से आपकी मनसूख कर दी गई है, जबकि आपका कहना ये है कि ये पार्टी जो है मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी नहीं है बल्कि जमीयत उलमा इस्लाम फे पाकिस्तान है, जिससे आपकी रुकनीत को मनसूख नहीं किया जा सकता। क्या राय देंगे आप इसके ऊपर अपनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं जमीयत उलमा इस्लाम में सन 1973 में शामिल हुआ था और मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो सन 1980 के बाद जमीयत के रुकन बने हैं। जहाँ तक ताल्लुक है जमीयत उलमा इस्लाम के पार्टी डिसिप्लिन का, तो कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई है न पार्टी के हवाले से कोई हमने बात की है, बल्कि हमने नवाज शरीफ के उस बयानिए पे जो उन्होंने लंदन से तकरीर की थी फौज के अंदर बगावत पे उकसाने के लिए कि जनरलों के खिलाफ फौज खड़ी हो जाए, उस बयानिया के हवाले से मैंने कहा था ये पीडीएम का बयानिया नहीं है। तो उस पे मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान साहब जो इस वक्त उन्होंने पार्टी पे कब्जा कर रखा हुआ है और एक ख़ानदानी उन्होंने अपनी पार्टी बनाई हुई है, उन्होंने किसी से पूछे बगैर, कोई शोकाज नोटिस दिए बगैर उन्होंने जो है ना 4 हमारे रहनुमाओं को जो सबसे सीनियर मोस्ट थे और बानी अरकान में से थे, हम सब फारिग कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि जमात को उसूलों की बुनियाद पर और बदनवानी से बचाया जाए। और खुसूसी तौर पर जो इस वक्त सूरत हाल है, जो सीटों के हवाले से दीगर हवालों से जो बदनवानी के इल्ज़ामात लग रहे थे, सैनिटर और सेंटर जिस तरह बनाए जा रहे थे, या आज़ादी मार्च के हवाले से जो सूरत हाल थी कि बाद जमातों ने कहा कि हम पैसा लगाएंगे, माल लगाएंगे, आपके वर्कर आकर यहाँ पर एहतजाज करें। इन तमाम सूरत हाल का जब हमने इजलासों के अंदर इज़हार किया तो उसके बाद उन्होंने बगैर हमसे पूछे इस अंदाज में जो है ना एक फैसला दे दिया है, जिसका अभी तक हमें कोई नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हुआ है, और जब वो मिलेंगे तो हम उसको देख कर ही इसके मुताबिक आगे लाए अमल तय करेंगे। अच्छा, हाफिज हुसैन अहमद साहब, ये भी कहिएगा कि बलूचिस्तान और बिलखुसूस केपीके में एक असर रसूख रखते हैं आप लोग अपना, तो ये जो 4 अहम रहनुमा हैं जिनकी रुकनीत अब मंसूख की गई है, तो क्या हम देख रहे हैं कि करीब में नियर में हमें कोई एक अलग जो है वो पार्टी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नौजवान आपकी जानिब देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है, तो यकीनन जमीयत कि जो पार्लिमानी हवाले से स्ट्रेंथ है वो इन्हीं 2 सूबों में है, और जमीयत की यही वो रहनुमा थे कि मौलाना मुफ्ती महमूद साहब के इस दुनिया से रेलत के बाद, वफात के बाद, उन्होंने ही मौलाना फजल रहमान साहब को हमने मिलकर खंडा दिया और उनकी शख्सियत को बनाया और जमीयत उलमा इस्लाम को इस मकाम तक पहुँचाया। तो आज सूरत हाल ये है कि जो पुराने बानी अरकान हैं उनको नज़रअंदाज करके उन मफाद परस्तों को, और खुसूसी तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब अपने जो फैमिली है और अपने भाई हैं और अपने बेटे हैं और अपने वो लोग हैं जो माली तौर पर हैं, जो बंगले वगैरह खरीद कर उनको दे रहे हैं आजकल, बिल्कुल उन हाफिज साहब, तमाम को मेरा जो सवाल भी यही है कि जमात जो के बानी अंदर बासर अरकान रखा है है, क्या उनकी उसके जानिब खिलाफ। से एक नई पार्टी का कयाम हम देख सकते हैं? हेलो, जी जी हाफिज साहब। मैंने कहा कि वो अनासिर जो मफाद परस्त हैं और इस वक्त जमीयत को घेरे में रखा है, उनके हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब जो है इस किस्म के फैसले कर रहे हैं। अच्छा हाफिज साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि आप नवाज शरीफ के बयानिए से जो उन्होंने फौज के खिलाफ दिया है उससे इनहिराफ रखते हैं, कुछ इसी से मिलता जुलता मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी जो है स्टांस है, लेकिन बहुत सख्त मौक़िफ़ सामने आ रहा है मौलाना साहब का, और वो तो मौलाना शिरानी साहब को एस्टैब्लिशमेंट का आदमी भी करार दे रहे हैं। तो देखिए, गुजारिश ये है कि जब आज़ादी मार्च में हम निकले थे और 13 दिन हमारे वर्कर जो है इंतहाई सर्दी में या नामुसाइद हालात में इस्लामाबाद बैठे थे, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने इन सब को छोड़कर खुद इस्टेब्लिशमेंट यानी चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही के ज़रिए जाकर उन लोगों से मिले और फिर उनसे यकीन दयानी बकौल मौलाना फजल रहमान के हासिल किया कि हम जो है इमरान खान को जो है मार्च के अंदर जो है निकाल देंगे, इसलिए आप अपना आज़ादी मार्च ख़त्म करें। उसके बाद आके मौलाना ने ऐलान किया और ये मीडिया पर भी मौजूद है। तो हम पूछना चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के पास आप क्यों गए थे?
اگر آپ جی اسٹیبلشمنٹ کے رول کے خلاف ہیں تو پھر آپ نے اسٹیبلشمنٹ پر جا کر اپنے دھرنے کو، اپنے آزادی مارچ کو کیوں ختم کیا؟ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں، دکھانے کے اور ہیں، اس وقت جمعیت کے جو لوگ بنیادی طور پر اصولوں کی بنیاد اور پالیسی کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں، ان پہ اس قسم کے الزام لگانے والا مولانا فضل الرحمان خود اپنے گریبان میں جا کر دیکھے کہ انہوں نے کن کن مواقع پر کس انداز میں جنرل پرویز مشرف سے لے کر اب تک کن کن کا سہارا لیا ہے. وہ تو ایک لمبی طول داستان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خود مولانا فضل الرحمان صاحب آج بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ بارہا اسی حوالے سے اپنا ان سے ملاقات بھی کر چکے ہیں اور اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں. صحیح حافظ صاحب، نیب کی جانب سے مولانا صاحب کو بھی اثاثے ظاہر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، وفاقی وزراء کی جانب سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کافی تنقید اس سے متعلق سامنے آ رہی ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان کا اس تمام تر احتساب کے پروسیس پر جو رد عمل ہے وہ کافی کچھ الگ طرح کا ہے، کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسلامی نقطہ نگاہ سے ہی صحیح اور ایک قوم کے لیڈر کے حوالے سے اور پارٹی اور خصوصاً اس وقت پی ڈی ایم کے سربراہ کے حوالے سے ان کو چاہیے کہ اگر ان سے کوئی پوچھا جاتا ہے ان کے حوالے سے تو وہ اس کے منی ٹریل اور چیزیں بتا دیں، بجائے اس کے کہ اس انداز میں جو بات کی جاتی ہے کہ جناب ہم کور کمانڈر اور ہم جی ایچ کیو کا جو ہے گھیراؤ کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آبین مجھے باہر والی بات ہے، اور پھر اس سے شکوک و شبہات یقیناً بڑھ جائیں گے. جس طریقے سے ہمارے ایک اینکر حامد میر صاحب نے بھی ان سے پوچھا کہ جس بنگلے میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں یہ کہاں سے آیا ہے 38-40 کروڑ کا. تو اس قسم کی باتیں ظاہر ہے کہ جب آپ اس میں رہیں گے تو لوگ اس سے پوچھتے جائیں گے. تو اگر آپ کے پاس منی ٹریل ہے اور واقعی آپ نے اسی انداز میں آپ نے کو یہ چیزیں ملی ہیں تو ان کے بارے میں آپ اپنی صورتحال بتا دیں، نہ صرف نیب کو بتا دیں بلکہ میڈیا کی اور عوام کے سامنے بھی صورتحال کو واضح کریں. بالکل حافظ احمد صاحب، یہ بھی فرما دیجئے کہ ضمنی انتخابات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر ضمنی الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، اگر جیت جاتے ہیں تو پی ڈی ایم کی تحریک سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ دیکھیے، انہوں نے تو ایک کوشش کی، ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا 18 کی اسمبلی میں جو ہے صدارتی الیکشن نہ لڑے. یہ جماعت کا فیصلہ ہے اور ریکارڈڈ ہے. اس کے بعد مولانا صاحب نے نواز شریف کے کہنے پر حصہ لے لیا. اگر نواز شریف صاحب کے کہنے پر حصہ لینے کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب صدر منتخب ہو جاتے عارف الوی کی جگہ پر تو اسمبلی ٹھیک تھی. اس لیے یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ مولانا صاحب اپنے مفاد کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے اور عہدے کے لیے جو ہے تمام اصولوں کو پامال کر دیتے ہیں، اور جب پارٹی کے سینئر ارکان ان کو اس طرف توجہ دلا لیتے ہیں تو پھر ان کو جماعت سے ڈکٹیٹر کے طور پر خارج کرنے کا جو ہے وہ احکامات صادر کرتے ہیں. اچھا حافظ صاحب، یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کی حمایت میں پارٹی کے اور کتنے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ موجود ہیں، جو کھڑے ہیں آپ کے ساتھ؟ دیکھیے، ہم نے تو ابھی تک کوئی نہ پارٹی بنائی ہے نہ کوئی گروپ بنایا ہے. ابھی ہمیں آج ہی اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے جماعت سے فارغ کر دیا ہے. ظاہر ہے کہ کافی لوگ موجود ہیں، کچھ تو بولنے لگے ہیں، کچھ بولنے لگیں گے انشاءاللہ، اور ہماری پھر بھی کوشش ہوگی کہ ہم جماعت کو اسی ڈگر پر لے جائیں جس ڈگر پر ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے قائم کیا تھا. حافظ صاحب، یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ جیسے پی ڈی ایم کے حوالے سے یہ جاننا چاہیں گے کہ پی ڈی ایم کا آگے آنے والا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ حکومت مخالف تحریک تھی، اب منطقی انجام تک تو نہیں جا پا رہی ہے. آپ کے علاوہ دیگر جو پارٹیز ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کتنا رد عمل سامنے آنے والا ہے؟ پیپلز پارٹی کی جانب اگر ہم دیکھیں تو استعفے جمع کرائے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، اور نواز شریف کی پارٹی، مسلم لیگ نون کی پارٹی کو اگر ہم دیکھیں تو ان کا کافی جارحانہ انداز ہے. دیکھیے، میں نے یہی بات چند دن پہلے کی تھی کہ آپ نے 31 دسمبر کو استعفی جمع کرانے، لانگ مارچ کرنے اور حکومت کو گرانے اور سینٹ کے انتخابات کو روکنے کی بات کی تھی، اور ایک معاہدے پر 11 جماعتوں کے رہنماؤں نے دستخط کر کے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس پہ کاربند رہیں گے. ہمیں اسی وقت اس پہ شک تھا کیونکہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور مسلم لیگ کے حوالے سے ہمیں تحفظات تھے، جس کا میں نے اظہار کر دیا تھا میڈیا میں بھی. اور اس کے بعد آج آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے سینٹرل کمیٹی کا اجلاس بلاول صاحب نے بلا لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی سینٹرل کمیٹی
سینٹ کے انتخابات میں حصہ لینے یا استعفیٰ نہ دینے کی بات کرتا ہے تو پھر ہم اس پہ عمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے پی ڈی ایم نے جو فیصلے کیے اس میں ویٹو کا حق ایک لڑکے نوجوان یعنی بلاول کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے اور دوسری جانب مریم کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے یہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی صدارت یا پوری کی پوری پی ڈی ایم کا بیٹھنا جو ہے وہ ایک ڈھکوسلا بن جاتا ہے کہ جب اگر آپ نے فیصلے اگر سینٹرل کمیٹی پیپلز پارٹی نے کرنی ہے، بلاول نے اس کا اعلان کرنا ہے، تو پھر اب تک جو تم نے فیصلے کیے ہیں وہ کس کھاتے میں جاتے ہیں؟ جو آپ نے میثاق جمہوریت کے معاہدے پہ دستخط کیے ہیں وہ کہاں پر جاتے ہیں؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو فیصلے جس انداز میں کیے گئے تھے اس انداز میں ہم نے کل بھی ان پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، تو آج ہمارے تمام وہ خدشات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اچھا، حافظ حسین احمد صاحب، 2018 کے الیکشن میں جے ایف اے نے حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن پھر نواز شریف کے کہنے پر بالآخر حصہ لیا گیا۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف ایک انفلوئنس رکھتے ہیں پارٹی پر؟ دیکھیے، یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ پیسہ پینک تماشا دیکھ والی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے اور وہاں سے وہ جس طرح پارٹی چلا رہے ہیں وہ دنیا کو پتہ ہے، اور بالکل ہمارے بھی لیڈروں نے یہ بات کی تھی ہمارے اجلاس میں، جن سے ہمارے کان بھی کھڑے ہو گئے اور ہمارے ورکروں کو کہا کہ آپ جان لگا دیں، وہ لوگ مال لگائیں گے۔ اس پہ ہم نے احتجاج بھی کیا اور ہم نے کہا کہ جناب ہمارے ورکروں کا مال یہ جان لگا کر آپ کس سے مال لینا چاہتے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں چونکہ اب بات کھل گئی ہے اس لیے ہم پورے قوم کے سامنے بتانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مولانا صاحب کے لیے اپنے مفادات کے لیے ادارے اور پارلیمان ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک بات کی جا رہی ہے نیب کی جانب سے اثاثے ظاہر کرنے کی اور خاص طور پر جہاں تک ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کی بات ہے، اس پر تمام تر پر موقف اپنا رہے تھے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے حافظ حسین احمد صاحب۔ بے حد شکریہ حافظ حسین احمد صاحب۔